السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو نہایت ہی انٹرسٹڈ ہے ایسے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے لیے جو ایسے معاملات ایسے مسائل کسی سے بھی پوچھنے سے گھبراتے ہیں یا شرماتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ہے۔ جیسا کہ ہمارے چینل پر پہلے 2 ویڈیوز موجود ہیں، سہاگرات کے مسائل اور جتنے بھی ازدواجی معاملات ہیں ان پر بات کی گئی ہے۔ اسی ویڈیوز کے 2 حصے ہمارے چینل پر موجود ہیں، جن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو کافی زیادہ ممبرز کے اصرار پر یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے اعضاء تناسیلہ یعنی شرمگاہوں کا بوسہ لینا اور مرد کو اپنا اعلیٰ مردمی اپنی بیوی کے منہ میں ڈالنا، اور ہم بستری سے پہلے شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے اعضاء تناسیلہ یعنی شرمگاہوں کو چاٹنا یا چوسنے کا شرعی حکم کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور دین کے مسائل اپنے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنے اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ انسان کا چہرہ و دہن محترم و مکرم اعضاء ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کے مفہوم کی تفصیل کے اندر موجود ہے، پس مناسب نہیں کہ دہن کو اور بالخصوص جو دہن مسلم ہو، جو تسبیح و تحلیل و درود و سلام میں مصروف رہنا چاہیے، ایسے ذی شرف عضو کو ایسے اعضاء کے ساتھ مس کیا جائے جو ناپاکیوں اور نجاستوں کی گزر گاہیں ہیں۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف صحیح مسلم کے اندر اور مسند احمد اس کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا داہنا ہاتھ شرمگاہ کو مس نہیں کرتے تھے، بلا حاجت ہاتھ سے چھونا مناسب نہیں، تو چہرہ و دہن تو زیادہ عزت کے لائق ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو جائز بھی لکھا ہے، لیکن اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے اس بات کا زیادہ خیال رکھا جائے گا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے داہنے ہاتھ کو شرمگاہ سے مس نہیں کرتے تھے، تو ہم اپنا چہرہ یعنی اپنا منہ جس سے ہم اللہ پاک کا مقدس نام لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا نام لیتے ہیں، ان کی ذات اقدس پر درود و سلام کی پیاری پیاری آوازیں نکلتی ہیں، اور جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں، اللہ پاک نے کتنا مقدس یہ بنایا ہے منہ، جس کو دہن بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم
ان نجاستوں کی گزرگاہوں کو ان چیزوں کے ساتھ مس کریں گے، چومیں گے، چاٹیں گے، چوسیں گے، تو یقیناً یہ حرکات یہود و نصارہ والی ہوں گی۔ ہمیں اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے اور مسلمان ہوتے ہوئے ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہوگا۔ ہاں، اگر یہ بوسہ ایسی حالت میں ہو کہ مزی کا نہ نکلنا یقینی ہے، یعنی ایسی حالت میں کہ نہ تو شوہر و بیوی کا جماع کے ارادے سے اکٹھا ہونا اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کا ارادہ ہو، بلکہ عمومی حالات میں یا کم از کم جس کی شرمگاہ کا بوسہ لیا جا رہا ہے وہ عام حالت میں ہو، پھر عام ہے کہ بوسہ بلا حائل یا بیچ میں کوئی کپڑا وغیرہ حائل ہو، حیض سے ہٹ کر ہو، صفائی ستھرائی کی حالت میں ہو، تو پھر بوسہ لینا بعض علماء نے جائز لکھا ہے، لیکن احتیاطی طور پہ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب کرتے ہوئے داہنے ہاتھ سے اعلی مردمی کو چھونے سے منع فرمایا ہے۔ تو ابھی خود سوچیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داہنے ہاتھ کو پیشاب کرتے وقت اپنے شرمگاہ کو چھونے سے منع فرمایا ہے، تو ایسی چیزوں کو منہ لگانے کا کیسا شرمناک کام ہے، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ جس طرح پیشاب نجاست ہے، ایسے ہی مزی بھی نجاست ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مقداد کے توسط سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزی کے متعلق پوچھوایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ مزی کے خروج سے وضو کا جانا مزی کی نجاست کی دلیل ہے، اور محض نجاست نہیں بلکہ پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ ہے۔ علماء کرام نے بہت سی حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ مزی نجاست ہے، نجاست کے اعلی تناسل سے اخراج کے وقت داہنے ہاتھ سے اسے چھونا بھی منع ہے۔ ان دونوں کے ضم سے اس امر کا حصول بات یہی ہے کہ مزی کے اخراج کے وقت اعلی تناسل کو چھوا نہیں جا سکتا، اور اس نتیجہ سے بطور دلالت ثابت کہ مزی کے خروج کے وقت مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے اعضائے تناسیلہ کا بوسہ لینا منع ہے، کیونکہ انسان کا دہن یعنی منہ شرف و کرامت ہے، داہنے ہاتھ کے شرف سے کہیں زیادہ مکرم ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس حالت میں بوسہ لینا کہ بالکل نارمل حالت کے اندر ہوں، یعنی ان پر شہوت کا غلبہ نہ ہو اور بالکل عام حالت کے اندر ہو اور مزی کا اخراج نہ ہو رہا ہو، تو اس حالت میں بوسہ لینا، اگر کوئی بوسہ لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن رہی یہ صورت کہ مرد اور عورت شہوت کی حالت میں جبکہ مزی خارج ہو رہی ہو، یاد رکھیں مزی وہ چیز ہے جو جب شہوت غالب ہوتی ہے تو سفید رنگ کا پانی کا اخراج لیسدار ہوتا ہے، اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ جب مزی خارج ہو رہی ہو تو وہ دونوں ایک دوسرے کے اعضاء کا بوسہ لیں
تو یہ بوسہ لینا سخت منع و مکروہ تحریمی ہے، اور اس فعل بد سے بچنا واجب ہے۔ اللہ جل شانہ نے نکاح سے عورت کو مرد کے لیے حلال فرمایا ہے، اور مرد اپنی عورت کے پاس جیسے چاہے آ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو تم اپنی کھیتی کو جیسے چاہو آؤ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مرد اپنی کھیتی میں جدھر سے چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عورت سے مباشرت کرنا صرف اگلے مقام پر لازم ہے۔ اب جس طرف سے چاہے مرضی آئے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ مباشرت عورت کے اگلے مقام میں ہو۔ اب چاہے تو لیٹ کر ہم بستری کرے، کھڑا ہو کر کرے، بیٹھ کر کرے، پیچھے سے کرے، لیکن مباشرت کا جو مقام ہے وہ اگلا ہی ہو۔ عورت کے پچھلے حصہ میں جو مباشرت کرتا ہے اس کو ملعون کہا گیا ہے۔ طبی لحاظ سے بھی اس کو بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے، عورت کو بھی اور مرد کو بھی۔ لہذا جو اسلام نے ہمیں حدیں بتائی ہیں اسی کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں انشاءاللہ العزیز کامیابی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ عورت حقیقی کھیتی تو ہے نہیں، بلکہ آیت مقدسہ میں کھیتی کے ساتھ تشبیہ ہے جو تقاضا فرما ہے کہ تم اپنی بیوی کے پاس آؤ، لیکن اس جگہ سے جو کھیتی کی جگہ ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ کھیتی کا محل عورت کے بدن میں نہ تو اس کا منہ ہے اور نہ ہی پچھلا مقام، تو پھر وہ مقامات کیسے حلال ہو سکتے ہیں؟ ایک اور آیت مقدسہ سورۃ البقرہ کے اندر 222 نمبر آیت ہے کہ جب تمہاری عورتیں پاک ہو جائیں تو اب تم ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں کی اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں اجازت دی ہے۔ جیسا کہ پہلا ذکر کیا گیا کہ عام حالت میں جو بوسہ لے اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن توبہ لازم ہے۔ تو اسی صورت میں دوسرے علماء کرام یہ فرماتے ہیں، جن کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرد کا اپنا اعلی مردمی عورت کے منہ میں ڈالنا جمع سے پہلے شہوت کی حالت میں مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے آزاد ناصیلہ کو چوسنا اور چاٹنا، اور یوں ہی اس حالت میں مخرج سے اجتناب کیے بغیر ایک دوسرے کے شرمگاہوں کا بوسہ لینا مکروہ و حرام ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم بستری سے پہلے اکٹھے ہونے کی صورت میں مرد اور عورت کی شرمگاہوں سے مزی اور ودی نکلتی ہے جو ناپاک ہے۔ اگر مرد اور عورت مخرج سے اجتناب کیے بغیر ایک دوسرے کے آزاد ناصیلہ کا بوسہ لیں، یا مرد اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چاٹے، یا عورت اپنے شوہر کے اعلی مردمی کو چوسے، یا اس حالت میں مرد اپنا اعلی تناسل عورت کے منہ میں ڈالے، تو ہر ایک کا دہن و زبان ناپاکی سے لتھڑیں گے، بلکہ بہت ممکن کہ وہ ناپاکی لعاب کے ساتھ مل کر حلق سے نیچے اتر جائے گی۔
حالانکہ ناپاکی سے اجتناب واجب اور ان کو کھانے پینے کی حرمت ثابت، لہذا ان افعال بد سے بچنا واجب اور ان کا ارتکاب حرام ٹھہرتا ہے۔ ایسی چیزوں سے اللہ پاک ہمیں بچائے۔ اللہ اکبر۔ کہاں عورت کی شرمگاہ کے قریب کے ودی کی نجاست سے پہلے ہی لتڑی ہو اور مرد کا ناپاک اعلی تناسل، اور کہاں انسان بلکہ مسلمان کے ذکر الہی کرنے والے پاک دہن و زبان۔ تو تھوڑا سا خود ہی سوچیں سمجھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو شرمگاہ سے مس نہ کیا، تو ہم کیوں ایسے برے فعل کا ارتکاب کریں جو بعض صورتوں میں حرام بھی ہے، مکروہ بھی ہے، اور منہ تو ایک ایسا عضو ہے جس سے ہم اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی مقدس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ جو تھوڑا سا بھی عقل و شعور رکھتا ہے تو وہ لازمی ایسی چیزوں سے بچے گا، اور جس پر اتنی زیادہ شہوت غالب ہو گئی ہو اور اس نے ایسا ارتکاب کیا ہو کہ اس نے اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چوسا یا چاٹا اور اس کے منہ میں ناپاکی لگ گئی ہو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ پاک سے سچی توبہ کرے اور آئندہ ایسے فعل بد سے بچنے کی کوشش کرے۔ پیارے ممبران، یہ مسائل تھوڑے سے سمجھنے والے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس چیز سے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اللہ پاک ہمیں ان سے بچائے۔ پیارے ممبران، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا، اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ یہ ایسے مسائل ہیں جن کو پوچھتے ہوئے گھبراتے ہیں یا شرماتے ہیں، لیکن دین کے اندر یہ تمام مسائل موجود ہیں جو کہ سیکھنا شادی سے پہلے مرد اور عورت دونوں کو سیکھنا لازم ہے۔ سہاگرات کے مسائل، ان کا لنکس بھی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، وہ بھی مکمل دیکھیں، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو حدیں اسلام نے مقرر کی ہیں انہی کے اندر ہم رہیں گے تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، اور جب ہم حدوں کو کراس کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ پاک تمام مسافروں کو خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود پر پہنچائے، اور اللہ پاک مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، حقوق العباد اور قرض سے اللہ پاک ہمیں سب کو دوش فرما دے، اور موت کے وقت قرض سے بھی پاک ہوں، حقوق العباد جیسے معاملات سے بھی پاک ہوں۔ اللہ پاک ہم سے اس وقت راضی ہو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت اچھی فرمائے، ہماری قبر و حشر اچھی فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں شیطان کی ہر چال سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے اہل و عیال پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے تمام رشتہ دار و اقربا پر رحم فرمائے، اور جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔